السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے ارمیندر سنگھ ہیں لدھیانہ سے، بریکٹس میں لکھا ہوا ہے انڈیا۔ سوال سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارمیندر سنگھ جی، یہ مجھے پتہ ہے انڈیا میں ہے لدھیانہ، اور لدھیانہ ان 3 شہروں میں سے ایک ہے جن سے بچھڑ کے یا ہجرت کر کے میرے بزرگ پاکستان آئے تھے۔ میرے ددھیال کا تعلق تھا جالندھر سے، اور میرے ننیال کا تعلق تھا امرتسر اور لدھیانہ سے۔ تو پتہ نہیں، میرے لیے تو آپ بھائیوں کی طرح ہیں۔ میں ایسٹ پنجاب پہلی بار گیا تو ان 3 شہروں کی مٹی لے کے آیا تھا، جالندھر، لدھیانہ اور امرتسر۔ تو موسٹ ویلکم بھائی۔ سوال ارمیندر صاحب کا یہ ہے کہ عمران خان نے جعلی خط کی بنیاد پہ پورے پاکستان کا نظام درم برم کر دیا۔ عمران خان جس خط کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس خط کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان امریکہ کو آخر دے ہی کیا سکتا ہے جو پاکستان میں ایسی سازش کرے؟ بھائی میرے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خط کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بہت جلد حقائق منظر عام پہ آ جائیں گے۔ کچھ آ چکے ہیں، کچھ آ جائیں گے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آپ چاند ماری کریں یا میں اندھیرے میں تیر چلاؤں، بہتر ہے ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جو بڑا ویلڈ حصہ ہے وہ ہے کہ پاکستان امریکہ کو آخر دے ہی کیا سکتا ہے جو وہ پاکستان میں ایسی سازش کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہینری کسنجر نے براہ راست بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ تمہیں عبرت کی مثال بنا دیں گے، جو کہ انہوں نے بنا بھی دیا۔ تو اس وقت تو پاکستان نیوکلیئر پاور بھی نہیں تھا، تو آپ اندازہ لگائیں۔ دوسری بات یہ ہے، یوٹیوب اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نوجوان ہیں، کم عمر ہیں، تو اپنے کسی بزرگ سے پوچھ لیں۔ یہ روسیوں نے پاکستان کے گرد دائرہ لگا دیا تھا، وہاں یا پشاور سے کوئی جہاز اڑ کے گیا تھا امریکنز کا سپائنگ وغیرہ کے لیے۔ سو یوٹیوب سے لے کے افغان وار تک، اور افغان وار کے درمیان اگر پاکستان نہ ہوتا اور پاکستان وہ رول ادا نہ کرتا تو سوویت یونین کا شیرازہ نہ بکھرتا۔ یہ پاکستان کی مزاحمت کے دور رس نتائج کے طور پہ سوویت یونین جو ہے وہ سکڑ کے روس رہ گیا تھا۔ تیسری بے حد اہم بات جو ہے کہ اگر پاکستان کی آپ لوکیشن دیکھیں، اس کی اسٹریٹجک اسٹرینتھ یا پوزیشن پہ غور فرمائیں، تو آپ کے سوال کا بہت واضح اور دو ٹوک جواب مل جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ دے سکنا یا نہ دے سکنا ہی ضروری نہیں ہوتا۔ اس کھیل میں بے شمار قسم کے دیگر فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح کا پروگرام ان تفصیلات میں جانے کا متحمل ہو نہیں سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ مشتاق خان ہیں کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے، کہتے ہیں جی میرا سوال سیاست سے ذرا ہٹ کے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں ہم غلامی کے کس مرحلے میں ہیں اور حقیقی غلامی کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی آمیز خط وغیرہ یہ وہ، تو ہم بطور قوم ذہنی غلامی کی زنجیریں کیسے توڑ سکتے ہیں؟
کیا ہم اپنی روایات کھو چکے ہیں؟ مشتاق خان. مشتاق صاحب، جس بندے نے ہسٹری پڑھی ہو وہ جانتا ہے کہ انڈین مسلم جو ہے پاکستان بننے سے پہلے تک کا اور اس کے بعد جو پاکستان آئے وہ بھی، یہ صدیوں سے غلام ہے. محمود غزنوی اور غوری اور یہ سلاطین دہلی جتنے بھی پھر مغلز وغیرہ، وہ مقامی مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے لیکن انویڈرز تھے، حملہ آور تھے. اور انہوں نے عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کبھی اپنے محاورے دیکھیں اٹھا کے، روکھی سوکھی کھا، ٹھنڈا پانی پی، چپڑی ہوئی اور دو مطلب اس طرح کے، جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بر صغیر کا عام مسلمان اس وقت کیسی زندگی گزارتا تھا. اور آخری بات، پلیز آپ نوجوان ہو، ٹھنڈے دل سے سوچنا، پروپیگنڈے پہ نہیں. اگر پاکستان کا حکمران طبقہ سن 2020 میں، 15 میں، 10 میں، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے اور آج پاکستانیوں کو رعایا سمجھ رہا ہے اور ان کی تذلیل کر رہا ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، تھانے کچہری سے لے کے ہاسپٹلز تک، ایک طرف ڈالرز میں کھرب پتی ایلیٹ ہے، ایلیٹ مختلف قسم کی، جس میں نمبر 1 آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، انڈسٹریل ایلیٹ ہے، عام آدمی کا حال کیا ہے. تو یہ آپ نے پوچھا نا کہ یہ کون سے مرحلے میں ہے ہماری غلامی، کوئی مرحلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پر محیط ہے. اور اس میں تبدیلی آنے کی صورت ہے تعلیم، تربیت، عزت نفس کی بحالی. آج بھی ہم سر جی اور صاحب جی، فدوی، کبھی لفظوں پہ غور کیا ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے انہیریٹ کی؟ اس کے بعد گورا، مغل، سلاطین دہلی. اس لیے پلیز اس سے نکلیں. غلامانہ ذہنیتوں کی 1 کروڑ 1 مثالیں. ہم تو آج سیاستدانوں کو علیحدہ کر دو، میں کلچرل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں آج بھی ایک محاورہ ہے، بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو. مطلب یہ ہے کہ دیکھ لیا کرو ہے کون. چودھری صاحب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، پتا ہے تمہیں میں کون ہوں؟ اچھا پھر ایک کام ہے، تو جانتا نہیں میں کون ہے؟ اچھا چودھری اور کمی، مہذب معاشرے میں تو چودھری ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتا ہے نہیں. یہ غلام معاشروں میں ہوتا ہے، اور یہ نئی نہیں ہے. آزادی آپ کو 14 اگست 1947 کو جو آزادی ملی تھی، وہ ملتے ہی افواہ ہو گئی تھی. آپ کے صرف آقا تبدیل ہوئے تھے. 14 اگست 1947 میں آپ نئے قسم کے آقاؤں کے غلام ہو گئے. ٹوٹل ہسٹری صرف اتنی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور وہ لوگ جو ایک گلی میں بھی اکٹھے نہ ہوں، ان کا مستقبل روشن ہونا کسی معجزے سے ہے. اور میرا خیال ہے، اچھا سب سے جو خوبصورت اس کا فلسافیکل سائیڈ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ غلامی ہوتی کیا ہے. اچھا تو بھائی آپ نے کہا ہے اور حقیقی غلامی کیا ہوتی ہے، یہ ایگزیکٹ آپ کے الفاظ ہیں جو مجھ تک پہنچے میرے آفس سے. تو بھائی میں سادہ ترین زبان میں عرض کرتا ہوں کہ غلامی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کی سوچ سلب ہو جاتی ہے، ان میں اچھے برے، نیک و بد، سیاہ و سفید، ہیرو اور ویلن کی، جائز و ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے قاتلوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ایمان اقتدار تک پہنچاتے ہیں، پھر ماتم کرتے ہیں. مومن کی ایک تعریف ہے کہ ایک سوراخ سے مومن 2 بار دوسری بار نہیں ڈسا جا سکتا.
یہ ہے غلام. اور ایک بات یاد رکھیں، میرا تو میڈیکل سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مجھے سمجھایا گیا تھا کہ یہ جو ہیومن برین ہوتا ہے، انسانی دماغ میں ایک سینٹر ہوتا ہے جو لاجک کو، دلیل کو، ریزن کو جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے. اور اگر 3-4 نسلوں تک وہ فنکشنل نہ رہے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. آپ جب ایک قوم پھٹو تیرا نام رہے گا اور یہ ہوگا اور وہ آئے جیوے جیوے پھٹو جیوے، آج بھی مطلب ٹھیک ہے، اور میاں دے نعرے بجیں گے. کوئی سوچو تو صحیح، اپنے جیسے کسی بندے کو تم اپنا اعتماد نہیں دیتے. آپ بادشاہوں کو الیکٹ کرتے ہو یا سلیکٹ کرتے ہو، یہ اسی بات کی نشاندہی ہے کہ دماغ کا جو پورشن دلیل کے ساتھ یا لاجک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ یا مکمل طور پہ مر چکا ہے یا بے ہوشی کی حالت. یہ ہیں جی شبیر احمد گنائی صاحب کشمیر سے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا ایک چاہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے خاموش رہ کر وزیر اعظم عمران خان کو حمایت نہ دینے کا عندیہ دیا ہے؟ آپ آگے کون سا نظام دیکھتے ہیں اور کیا اس ملک میں ہمیشہ پارلیمانی نظام ہی نافذ رہے گا؟ شبیر احمد صاحب، آپ نے جو بات کی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے خاموش رہ کے وزیر اعظم عمران خان کی حمایت نہ کرنے کا عندیہ دیا ہے، تو بھائی میرے آپ اگر پسند کریں تو اس خاموشی کو آپ نیوٹرل ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، رہ گیا نظام، تو نظام اچھے برے نہیں ہوتے، عوام اچھے برے ہوتے ہیں، ان کا انتخاب اچھا برا ہوتا ہے، اشرافیہ اچھی بری ہوتی ہے. یہ بیسیکلی یہ چائے ترکیبی ہیں کسی معاشرے کے. اور ثبوت ایک اس کا یہ ہے کہ دنیا میں ہر طرح کا نظام کامیابی سے بھی چل رہا ہے، ناکامی سے بھی دوچار ہے. مثلاً پارلیمانی نظام ہے، انگلینڈ میں چل رہا ہے، آپ فیصلہ کرنے ہیں. موٹی مثالیں دے رہا ہوں. امریکہ میں پریزیڈینشل سسٹم ہے سامنے. چائنا میں نہ ان دونوں میں سے کوئی نظام ہے، نہ پارلیمانی ہے نہ فلانا ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ ساؤنڈ بیریئر توڑ رہا ہے. روس کا ریوائول آپ کے سامنے ہے، وہاں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا اب سعودی عربیہ جس طرح کروٹ تبدیل کر رہا ہے، میں اس کو اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں. وہاں بادشاہت ہے. سو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نظام کون سا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کیسے ہیں، ان کا انتخاب کیسا ہے، ان کی اشرافیہ کون ہے. اس پہ مزید تبصرے کی ضرورت نہیں. اور ہیومن مٹیریل بیسکلی دنیا میں سرد ترین علاقے بھی ہیں، گرم ترین علاقے بھی ہیں، کامیاب علاقے بھی ہیں، ناکام. کہیں انسانوں کی ٹانگیں چار نہیں ہیں. کسی ملک میں لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے سروں پہ سینگ یا پیچھے دم لگی ہو. لیکن کوالٹی ہیومن مٹیریل کی کوالٹی کیسی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھ رہے ہوں گے جی، پتہ نہیں کن صاحب نے یہ کی ہے. اوپر لکھا ہے مریم نواز کا عمران خان کے لیے پیغام، اور نیچے لکھا ہے، آپ پڑھ رہے ہوں گے، آئین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. اس جرم پہ اگر اس پاگل اور جنونی شخص کو سزا نہ دی گئی تو آج کے بعد اس ملک میں جنگل کا قانون چلے گا. مریم نواز. بہت اچھا. ایک لیکچر، ایک بھاشن کے طور پہ، ایک رٹی رٹائی یا لکھی لکھائی تقریر، ٹھیک ہے. لیکن بندہ پوچھے کہ بی بی اگر اس ملک میں جنگل کا قانون نہ ہوتا تو کیا آپ کے والد 3 بار وزیر اعظم ہو سکتے تھے؟
اس سے پہلے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو سکتے تھے، وہ تو کونسلر کا الیکشن ہار گئے تھے۔ جنرل جیلانی سے لے کے جنرل ضیاء تک کو محترمہ کیسے بھول سکتی ہیں؟ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی یا بے وقوف سمجھنے کی کوئی تو حد مقرر کر لیں پلیز۔ یہ جنرل ضیاء، جنرل جیلانی، ایک بریگیڈیئر پتہ نہیں کون تھے، یہ ان کی پیداوار ہیں آپ کے والے، تو کیا یہ جنگل کے قانون کے موجد نہیں تھے؟ کیا یہ آئینی حکمران تھے؟ اور جنرل ضیاء الحق کے بارے میں آپ نے بھی لکھی لکھائی تقریریں کر لیتی ہیں، یہ اچھی کر لیتی ہیں، لیکن شاید انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ ان کے والد کا جو سیاسی باپ کہہ لو، استاد کہہ لو، سرپرست کہہ لو، یہ اس بندے کا ضیاء الحق نامی، جنرل ضیاء الحق نامی اس بندے کا جملہ ہے جس میں اس نے آئین کو چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا قرار دیا۔ بھی تھوڑا خدا کا خوف کر لیں، کریں آپ اپنا دور و شور سے تقریریں شکریریں یہ وہ سارا، لیکن اس حد تک نہ جائیں۔ کوفت ہوتی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی حد ہوتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کاؤنسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا تھا، اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں تھا، باوجود پسند آیا، پہلے وزیر بنایا، پھر وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعلیٰ، اس کے بعد پھر یہ ان کے موجد کون تھے کہ اللہ میری بھی زندگی دے دے، یہ دعا دی تھی جنرل ضیاء الحق نے۔ تو آپ تو پیداوار ہی جنگل کے قانون کی، یہ میسج ہے ایک، اس پہ بہت غور کرنا چاہیے۔ آپ پڑھ رہے ہوں گے جیسے سگریٹ کی ڈبیا پر کینسر کا نشان دے کے لوگ سگریٹ نہیں چھوڑتے، اسی طرح نواز زرداری کی حقیقت جاننے کے باوجود جاہل ان کی حمایت نہیں چھوڑتے۔ آپ کو سوچ لیں میں نے تبصرہ کیا کرنا ہے۔ یہ بات ہے جو ہم سب کو اپنا اپنا جو پسند ہے آپ کی سیاسی، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، نون لیگ کے ساتھ ہو، کاف لیگ کے ساتھ ہو، جماعت اسلامی کے ساتھ ہو، خدا کے لیے اس بات پہ تو غور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جس کسی نے بھی لکھا ہے اوپر ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف شخص وہ ہے جو سیاست دانوں کی خاطر اپنے پیاروں سے بد کلامی یا قطع تعلق کر لے۔ مسلمان کو حکم ہے 3 دن سے زیادہ تو کوئی بھی وجہ ہو قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بچپن سے آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم نے بھی سنی ہے، پڑھی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک عضو اگر زخمی ہوتا ہے تو پورا جسم اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ آگے حساب لکھتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ سیاستدانوں کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت آپ کو سیاستدان دیتے ہیں۔ باوقار اور عزت دار شہری بنیں، غلام اور خوشامدی نہ بنیں۔ لیکن بدقسمتی سے سیاستدانوں کی چمچا گیری اور خوشامد تو ایک باقاعدہ پیشہ ہے۔ تھینک یو۔